ایک لمحہ تذبذب میں رہنے کے بعد وہ سب میرے پیچھے آئے۔ بڑی سرنگ میں کچھ آگے جانے کے بعد ان میں سے کئی بری طرح کھانسنے لگے۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ وہ کپڑے سے منہ ڈھانپ لیں۔ پتھر کو اس جگہ سے ہلانا مشکل ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ اب ہم 9 افراد تھے، کوشش کرتے تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا۔ میں نے رائفل بردار شخص سے کہا کہ وہ بڑی سرنگ کے دہانے پر واپس چلا جائے اور کوئی خطرہ محسوس کرے تو فوراً اطلاع دے۔ باقی افراد کے ساتھ میں اس مخروطی پتھر سے الجھنے لگا۔ پہلے ہم خالی ہاتھ جوتے رہے، پھر اس کوشش میں موٹی لکڑیاں، بندوقیں اور ڈنڈے وغیرہ لیور کے طور پر استعمال ہونے لگے۔ آخر پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا۔ رائفل سوتے ہوئے میں اندر داخل ہوا تو ہیڈ باورچی نے، جو خاصا صحت مند بھی تھا، ہمت کی اور رائفل لے کر میرے پیچھے اندر آ گیا۔ باقی لوگ باہر کھڑے رہے۔ میں نے معصوم بشارت کی لاش اٹھائی۔ وہ مر کر بھی پھول کی طرح ہلکا تھا۔ اس کا منہ کربناک انداز میں کھلا تھا اور ننھی منھی آنکھیں بڑی حیرت سے کسی نامعلوم نقطے پر مرکوز تھیں، جیسے سوچ رہی ہوں کیا یہی زندگی ہے؟ اب مجھے اس معصوم کی ماں بھی دکھائی دی۔ یقیناً وہ بھاگتے بھاگتے تیورا کر گری تھی اور بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اس کی لاش چند گز دور ایک پتھر کی اوٹ میں پڑی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا تھام رکھا تھا، جیسے سینے میں رکی ہوئی زہریلی ہوا سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دہانے کے بالکل پاس مجھے وہ تار دکھائی دیے جو ٹائر جل جانے کے بعد سفید راکھ کے ساتھ زمین پر پڑے رہ جاتے ہیں۔ ان تاروں اور لکڑیوں کے اجلے ٹکڑوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ 1-1.5 گھنٹہ پہلے یہاں ایک بڑا الاؤ دہک رہا تھا۔ اس الاؤ پر گندھک کے علاوہ کوئی دوسرا مادہ پھینک کر زہریلی گیس پیدا کی گئی تھی اور اس گیس نے سرنگ میں موجود افراد کو اذیتناک موت سے دوچار کر دیا تھا۔ اب مجھے 2 لاشیں اور دکھائی دیں۔ یقینی بات تھی کہ ابھی کئی اور ایسے مناظر دیکھنے پڑیں گے۔ شنکر شکرا اپنی جس صفاکی کے لیے مشہور تھا، وہ صفاکی اس سرنگ کے چپے چپے پر نمایاں تھی۔ فرزانہ اور دیگر افراد کے بیانات سے سب کچھ واضح ہو چکا تھا۔ باہر کھلے میدان سے جان بچا کر سرنگ میں آنے والے لوگ اس بغلی سرنگ میں گھس گئے تھے۔ یقیناً انہوں نے اندر سے بھی فائرنگ کی ہوگی۔ مختلف گولیوں کے خول پوری سرنگ میں بکھرے ہوئے تھے۔ شنکر جیسا عیار بخوبی جانتا تھا کہ دشمن کے تعاقب میں اندر گھسنا خطرناک ہے۔ وہ دھانے پر رہا اور پناہ لینے والوں کو للکارتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہتھیار پھینک کر باہر نکل آئے۔ جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ایک بے رحمانہ فیصلہ کیا۔ دھانے پر زہریلا کیمیائی مادہ سلگا کر سرنگ بند کر دی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سرنگ بند کرنے کے بعد کیمیائی مادہ اندر پھینکا گیا ہو۔ دھانے پر پتھر رکھنے کے باوجود اتنا خلا موجود تھا کہ جلے ہوئے ٹائر اور لکڑیاں وغیرہ اندر پھینکی جا سکتی تھیں۔ بشارت کی لاش کو اس کی ماں کے پاس لٹا کر میں نے دونوں پر اپنی چادر پھیلا دی اور آگے بڑھا۔ چند قدم دور مجھے مزید 3 لاشیں دکھائی دیں۔ یہ تینوں لشکر خان کے ساتھی تھے اور دم گھٹ کر اذیتناک موت کا شکار ہوئے تھے۔ ان کی رائفلیں اور پگڑیاں وہاں بکھری ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ گولیوں کے بہت سے خول بھی تھے۔ ان لاشوں کو پھلانگ کر میں آگے بڑھا تو ایک لرزہ خیز منظر دیکھنے میں آیا۔ سرنگ کے ایک شگاف کے سامنے قریباً 10 لاشیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر شمع کے گرد پروانے کا تصور ذہن میں آتا تھا۔ وہ شگاف شمع کی مانند تھا اور اس میں سے آنے والی تازہ ہوا کے طلبگار پروانے تھے جو دامن میں ناکامی سمیٹ کر راہی اجل ہوئے تھے۔ ان میں سے بیشتر کی زبانیں منہ سے باہر تھیں اور آنکھیں ہیبتناک انداز میں کھلی ہوئی تھیں۔ یہ سوراخ اتنا کشادہ نہیں تھا کہ معمولی جسامت کا شخص بھی اس میں سے گزر سکتا، لیکن ایک تنومند شخص نے اس میں سے گزرنے کی بھرپور کوشش کی تھی اور اس کا بالائی دھڑ عجیب بے ڈھنگے انداز میں سوراخ میں پھنسا ہوا تھا۔ شاید اس کے پھنسنے کے بعد ہی باقی لوگوں کی سانسیں مختصر ہوئی تھیں۔ کوئی اخباری فوٹوگرافر اس منظر کو دیکھ لیتا تو وہ تصویر سنسنی خیز مقابلوں کے بین الاقوامی مقابلے میں یقیناً کسی انعام کی مستحق ٹھہرتی۔ بڑا اندوناک منظر تھا۔ میں زیادہ دیر اس منظر پر نگاہ نہیں رکھ سکا اور کسی زندہ انسان کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ میرے ساتھ آنے والا شخص دیوار کی طرف منہ کیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کی آواز سرنگ میں گونج کر ایک ہولناک تاثر دے رہی تھی۔ ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں مجھے 2 لاشیں مزید نظر آئیں۔ ان میں ایک عورت تھی اور ایک نوجوان لڑکا۔ ان کے جسم زندگی کی رمق سے خالی ہو چکے تھے۔ اس سرنگ میں تقریباً 17 لاشیں تھیں۔ لشکر خان یا کبیر شاہ ان میں شامل نہیں تھے۔ میرے دل میں امید پیدا ہونے لگی کہ شاید وہ زندہ بچ گئے ہوں، لیکن یہ سوال تھا کہ بچے کیسے ہوں گے۔ سرنگ سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔
جو واحد شگاف میں نے دیکھا تھا اس میں سے 3-4 سال کا بچہ تو پھنس پھنسا کر نکل سکتا تھا، لیکن بالغ آدمی نہیں۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے وہ دونوں اس پختہ قبر میں گھسے ہی نہ ہوں، شنکر وغیرہ کو کوئی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی تھی۔ دھانے کا پتھر سرک جانے سے نسبتاً تازہ ہوا تیزی سے سرنگ میں آ رہی تھی، دھواں باہر نکل گیا تھا اور بو بھی کم محسوس ہو رہی تھی۔ دھانے پر کھڑے افراد میں سے چند اندر آ گئے اور لاشوں کو چادروں سے ڈھانکنے لگے۔ ان کی رائفلیں اور متعلقہ اشیاء ایک طرف اکٹھی کی جا رہی تھیں۔ موقع پر موجود افراد نے غیر ارادی طور پر مجھے اپنا لیڈر تسلیم کر لیا تھا اور ہدایات کے لیے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں انہیں کام کرتے چھوڑ کر سرنگ سے باہر آ گیا اور پھر بڑی سرنگ کے دہانے پر کھڑے ہو کر میں نے ایک بار ان دونوں کو آوازیں دیں۔ میری آواز پتھریلے نشیب و فراز میں دور تک گونجی اور کوئی جواب لیے بغیر واپس آ گئی۔ میرے پکارنے کا صرف اتنا نتیجہ نکلا کہ قریبی جھاڑیوں میں چھپی ہوئی فرزانہ دوڑ کر میرے پاس آ گئی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی اور اس کی آنکھوں کو گرد و پیش کے اندھوناک مناظر سے بچانے کے لیے واپس جھاڑیوں میں بھیج دیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ وہاں پر محفوظ رہے گی۔ پھر دل کھڑا کر کے میں ڈھلان سے اترا اور اس لاشوں سے پٹے میدان میں گھومنے لگا جسے کل رات سنہری مشعلوں نے خوبصورت انداز میں گھیر رکھا تھا۔ سورج اب کافی بلندی پر آ گیا تھا۔ موت کے مناظر زیادہ وضاحت کے ساتھ آنکھوں کے سامنے تھے۔ 2 جنگلی بلیاں اس پتھر کے پاس بیٹھی تھیں جسے کل رات سینڈو نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر دکھایا تھا۔ ان بلیوں کی للچائی نظریں ارد گرد بکھری ہڈیوں پر تھیں۔ چند کوے بڑی شان لاتعلقی سے لاشوں پر بیٹھے تھے۔ میں نزدیک گیا تو وہ پھڑ پھڑا کر اڑ گئے۔ میری نگاہ ان کا تعاقب کرتی ہوئی آسمان پر چلی گئی۔ دور بہت اوپر صاف شفاف نیلگوں فلک پر گدھ منڈلانا شروع ہو گئے تھے۔ گدھ جو موت اور ویرانی کی علامت ہے اور جس کا سایہ آج پورے کرۂ ارض پر پھیل رہا ہے۔ میں دھیرے دھیرے لاشوں میں گھومنے لگا۔ مجھے لشکر خان اور کبیر شاہ کی تلاش تھی، اور یہ ایسی تلاش تھی جس میں تلاش کرنے والا تلاش کے ساتھ ساتھ اپنی ناکامی کی دعا بھی مانگتا رہتا ہے۔ میں بھی ہر اوندھی لاش سیدھی کرنے سے پہلے اپنا دل کڑا کر لیتا تھا۔ چند قدم آگے الٹی پڑی ایک دیگ کے پاس 4-5 اکٹھی لاشیں دکھائی دیں۔ وہ سب اوپر نیچے پڑے تھے، جسم چھلنی تھے اور زخموں سے بہنے والا خون دسترخوان پر دور تک پھیلا ہوا تھا۔ میں نے انہیں الٹ پلٹ کر چہرے شناخت کیے۔ کوئی بھی شناسا صورت دکھائی نہیں تھی۔ میں اٹھنے کو ہی تھا کہ بری طرح چونک گیا۔ ایک شخص کی تھوڑی دیکھ کر میری رگوں میں دوڑتا خون سنسنا اٹھا۔ خوبصورت گڑھے والی یہ تھوڑی میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ میں نے اس شخص کو کھینچ کر لاشوں تلے سے نکالا اور ایک پگڑی سے اس کا خون آلود چہرہ صاف کیا۔ میرے سامنے لشکر خان پڑا تھا۔ خون کے جمے ہوئے لوتھڑوں میں سے اس کا چہرہ یوں برآمد ہوا جیسے کیچڑ میں سے کوئی چمکدار دھاتی چیز نکل آئے۔ لشکر خان، لشکر خان! میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ میں نے اس کی نبض ٹٹولی، خون آلود سینے سے کان لگایا۔ سینے میں دھڑکن کا ارتعاش موجود تھا، جیسے بہت گہرے کنویں میں تارا سا پانی چمکتا ہے۔ زندگی کہیں بہت گہرائی میں لشکر خان کے اندر ہلکورے لے رہی تھی۔ لشکر خان، لشکر خان! میں نے اسے آواز دی۔ میرے بے قرار ہاتھ اس کا جسم ٹٹول رہے تھے۔ اس کا لباس خون سے اکڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے بازوؤں میں بھرا اور اٹھا کر لاشوں سے دور لے گیا۔ اس کی جگہ لاشوں میں نہیں، زندہ انسانوں میں تھی۔ اسے زندہ رہنا تھا۔ اس جیسے لوگوں کو زندہ رہنا چاہیے تھا۔ ایک ہموار جگہ پر لٹا کر میں نے لشکر خان کا معائنہ کیا۔ اس کے جسم میں 5 گولیاں لگی تھیں۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ ان میں سے 3 گولیاں اس کے بائیں بازو میں پیوست ہوئی تھیں، ایک ران میں تھی اور ایک پہلو میں۔ لاشوں کے نیچے پڑے رہنے سے اس کا دم گھٹ گیا تھا، جس کا ثبوت اس کے نیلگوں ہونٹ اور اوپر کو چڑھی ہوئی آنکھیں تھیں۔ میں نے اس کے منہ سے منہ لگا کر مصنوعی تنفس فراہم کیا تو اس کے سینے میں دھڑکن کا ارتعاش بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد یہ دھڑکن صاف طور پر محسوس کی جانے لگی۔ میری آواز سن کر سرنگ سے 3-4 افراد باہر نکل آئے تھے اور اب میرے گرد کھڑے تحرم آمیز نظروں سے لشکر خان کو دیکھ رہے تھے۔ لشکر خان کے بچ نکلنے کی وجہ غالباً یہی تھی کہ اس کا جسم لاشوں کے نیچے دبا پڑا تھا۔ اس کا چہرہ بھی خون سے بری طرح لتھڑ گیا تھا۔ حملہ آور اسے شناخت کرنے میں ناکام رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ساتھیوں کے ہمراہ بغلی سرنگ میں گھس گیا ہے۔ وہ دھانے سے باہر کھڑے ہو کر اسے للکارتے اور مشتعل کرتے رہے تھے، پھر انہوں نے وہاں زہریلی گیس چھوڑ دی تھی۔
اس وقت سب سے اہم ضرورت یہ تھی کہ لشکر خان کے زخموں سے رستا ہوا خون روکا جائے۔ ہم نے مل جل کر زخموں پر راکھ کی پٹیاں باندھیں اور اسے ایک نرم بچھونے پر سیدھا لٹا دیا۔ اب اس کی حالت بہتر نظر آ رہی تھی۔ در حقیقت وہ دم گھٹنے سے نیم مردہ ہو رہا تھا، ورنہ اس کے زخموں کی حالت بہت سنگین نہیں تھی۔ صرف ایک پیٹ کا زخم تھا جسے فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ ہم اس وقت پارا چنار جانے والی پختہ سڑک سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر تھے۔ لشکر خان کسی طرح پارا چنار اسپتال پہنچ جاتا تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ اسے زندگی سے ہاتھ دھونے پڑتے، اور میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا کہ لشکر خان کو بچانے کے لیے ہر وہ کوشش کروں گا جو میرے اختیار میں ہے۔ میں بہت لاشیں دیکھ چکا تھا۔ پچھلے چند ہفتوں میں میں نے کئی زخمیوں کو اسپتال اور آپریشن تھیٹر سے دور اس اجل پرور ویرانے میں زندگی کی جدوجہد کرتے اور ہارتے دیکھا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ لشکر خان کو یوں ہارنے نہیں دوں گا۔ اسے آپریشن تھیٹر پہنچاؤں گا، اس کا ہاتھ دست مسیحا میں دوں گا، پھر آگے اس کی قسمت۔ میں دوڑتا ہوا اس مقام تک پہنچا جہاں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ گھوڑوں کی تعداد گھٹ کر 30-40 رہ گئی تھی، اور ان میں سے کسی بھی جانور کو شاندار نہیں کہا جا سکتا تھا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، عیسیٰ جان و شنکر تمام صحت مند گھوڑے اور اچھی رائفلیں مال غنیمت کے طور پر لے گئے تھے۔ میں نے موجود گھوڑوں میں سے 3 اچھے گھوڑے منتخب کیے اور ان کی لگامیں تھام کر لشکر خان کے پاس آ گیا۔ ایک گھوڑے کی پشت پر فوراً گدا تیار کیا گیا اور بے ہوش لشکر خان کو اس پر اوندھا لٹا کر بندشوں سے سہارا دے دیا گیا۔ دوسرا گھوڑا میں فرزانہ نامی اس عورت کے لیے لایا تھا جو جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی، لیکن جب میں نے جھاڑیوں میں دیکھا تو وہاں وہ موجود نہیں تھی۔ میں نے اسے ادھر ادھر تلاش کیا لیکن ناکامی ہوئی۔ مجھے 100% یقین تھا کہ وہ اپنی مرضی اور بے وقوفی سے بھاگی ہے۔ غالباً ایسا خوف کی زیادتی سے ہوا تھا۔ ایک قطعی محفوظ پناہ گاہ میں خود کو غیر محفوظ جان کر وہ اندیکھے راستے پر نکل گئی تھی۔ اب اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا، یہ اس کی اپنی ذمہ داری تھی۔ اس دوران 4 ایسے مزید افراد موقع پر پہنچ گئے جو فائرنگ کے وقت جان بچا کر جنگل میں نکل گئے تھے۔ یہ چاروں لشکر خان کے ساتھی تھے۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے درختوں میں چھپ کر یہاں کی صورتحال دیکھ رہے تھے اور اب سامنے آ گئے تھے۔ وہ چاروں مسلح تھے۔ انہوں نے بھی عیسیٰ اور شنکر کے حملے کا وہی نقشہ کھینچا جو اس سے پہلے دوسرے لوگ کھینچ چکے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ فائرنگ شروع ہونے سے پہلے بہت سے لوگ ایک دوسرے سے سر چکرانے کی شکایت کر رہے تھے، اور کئی تو نڈھال ہو کر لیٹ بھی گئے تھے۔ پنڈال کے پاس سے کسی نے پکار کر کہا تھا کہ قہوے میں کچھ ملا دیا گیا ہے، کوئی بھی قہوہ نہ پیے۔ اس کے چند سیکنڈ بعد ہی اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ اس خوفناک شب خون سے بمشکل 25-30 افراد زندہ بچ سکے، اور ان میں سے زیادہ تر وہی تھے جو خواب آور قہوہ پینے سے محفوظ رہے تھے۔ ان چاروں افراد نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا کہ حملہ آور کچھ افراد کو پکڑ کر لے گئے ہیں۔ میرا اپنا اندازہ بھی یہی تھا۔ جو گھوڑے یہاں رہ گئے تھے ان میں سے کئی ایک کی رسیاں کٹی ہوئی تھیں۔ رسوں کے یہ ٹکڑے یقیناً قیدیوں کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ میں نے موقع پر موجود افراد سے کہا کہ وہ جہاں جہاں جانا چاہیں فوراً روانہ ہو جائیں، اور اگر جائے واردات پر موجود اشیاء میں سے کوئی شے لے جانا چاہتے ہیں تو اپنی ذمہ داری پر لے جائیں۔ ان میں سے کسی کی نگاہ اس لاوارث مال پر نہیں تھی۔ وہ سب کے سب دکھی اور سوگوار نظر آتے تھے۔ لشکر خان کے ساتھیوں میں سے 2 افراد میرے ساتھ جانے کے خواہش مند تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہ تھا، وہ اپنی حفاظت کے خود ذمہ دار تھے۔ پختہ سڑک پر پہنچ کر میں ان سے علیحدہ ہو سکتا تھا۔ ان کی ہمراہی سے میں یہ فائدہ حاصل کر سکتا تھا کہ وہ کبیر شاہ کے کتوں کو سنبھال سکتے تھے۔ کتوں کے گلے میں طویل زنجیریں تھیں۔ میں نے 2 افراد کو 2 کتے سونپ دیے۔ دونوں نے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر زنجیریں سنبھال لیں۔ میں نے لشکر خان والے گھوڑے کی راسیں اپنے گھوڑے کی زین سے منسلک کر لیں۔ گھوڑوں کو ایڑ لگانے سے پہلے میں نے 1-2 بار پھر مردہ بکھرے ہوئے جسموں کا جائزہ لیا۔ کسی جنگی فلم کا منظر لگتا تھا فلم بندی ہو رہی ہے۔ ابھی ہدایت کار سیٹی بجائے گا اور تمام مردے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں گے۔ میری نگاہ نائکا سریا بائی پر جا ٹھہری۔ اس کا ادجلا جسم بے ڈھنگے پن سے اوندھا پڑا تھا۔ سانڈوں کی لڑائی میں ڈڈو یعنی مینڈک واقعی پھڑک کر رہ گئے تھے۔ پرسوں رات اس نے کھو میں مجھے اپنے مرحوم شوہر کا ایک شعر سنایا تھا، جس کا مطلب تھا کہ انسان فجر کا تارا ہے، اپنی مختصر عمر تاریکی میں گزارتا ہے اور روشنی کا چہرہ دیکھنے سے پہلے غروب ہو جاتا ہے۔ اپنے خوشگلو شوہر کی طرح سریا بائی بھی غروب ہو گئی تھی۔ بحیثیت عورت تو وہ شاید بہت پہلے ہی مر چکی تھی، آج ایک نائکا بھی دم توڑ گئی تھی۔ ٹھیک 9 بجے ہم کچکا خیلا نامی اس خونی مقام سے پختہ سڑک کی جانب روانہ ہو گئے۔
زخمی کتا سلوکی ہاؤنڈ اب خود کو قدرے بہتر محسوس کر رہا تھا۔ جانور میں قوت مدافعت انسان سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا ایک سبب شعور کی عدم موجودگی بھی ہے۔ وہ صرف تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تکلیف کے ساتھ وابستہ خدشات اسے تنگ نہیں کرتے۔ اگر اس کے جسم پر کوئی پھوڑا ہے تو وہ صرف پھوڑے کی اذیت جھیلے گا۔ اسے یہ فکر دامنگیر نہیں ہوگی کہ یہ کینسر کا پھوڑا نہ ہو۔ نہ ہی وہ پھوڑے کی شکل و صورت دیکھ کر خوفزدہ ہوگا، اور نہ نادان تیمارداروں کی باتیں اس کا کلیجہ کھائیں گی۔ کچھ یہی حال چھوٹے بچے کا بھی ہوتا ہے۔ زخمی کتا اپنے زخم کی سنگین نوعیت سے بے خبر ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا اور چاق و چوبند نظر آتا تھا۔ لشکر خان والے گھوڑے کی راسیں میرے گھوڑے کی زین سے بندھی ہوئی تھیں، اور اس ہڈہرام گھوڑے کو رواں رکھنے کے لیے مجھے راسوں کو بار بار جھٹکا دینا پڑتا تھا۔ ہم 9 بجے چلے تھے۔ گھوڑے معمولی رفتار سے چلتے رہتے تو بھی 11 بجے تک ہم پختہ سڑک پر پہنچ سکتے تھے۔ لشکر خان مسلسل بے ہوش تھا۔ بے ہوشی میں کسی وقت اس کے حلق سے عجیب سی غراہٹ بلند ہوتی تھی۔ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں اس کی سانس کی نالی پر دباؤ نہ ہو۔ گھوڑا روک کر میں نیچے اترا اور اس کی مڑی ہوئی گردن سیدھی کی۔ اس کی سانسیں قدرے ہموار ہو گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا جسم آگ کی مانند تپ رہا ہے۔ زخمی ٹانگ بھی سوجتی چلی جا رہی تھی۔ پختہ سڑک کی طرف ہم نصف سے زائد فاصلہ طے کر چکے تھے۔ مجھے امید تھی کہ اگلے 15-20 منٹ میں ہم اس کھو تک پہنچ جائیں گے جہاں کبیر شاہ کے پاگل بلڈاگ نے ہمیں پورے 2 دن قید رکھا تھا اور بعد میں نصاب خان عرف منگول پر حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا تھا۔ اچانک مجھے چونکنا پڑا۔ دائیں جانے میں میانی کے پیڑوں میں کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ یوں لگا جیسے چند افراد دبے پاؤں چل رہے ہیں۔ میں نے کندھے سے آٹومیٹک رائفل اتار لی۔ چھٹی حص نے ایک سنگین خطرے سے آگاہ کیا۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ شاید عیسیٰ جان اور شنکر سے ملاقات ہونے والی ہے۔ سینے میں سلگتی ہوئی آگ ایک دم بھڑک کر الاؤ بن گئی۔ میں مرنے مارنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا۔ کبیر شاہ کے کتے ایک طرف دیکھ کر غراتے چلے جا رہے تھے۔ ان کی دمیں بڑی تیزی سے گردش کر رہی تھیں۔ ہینڈز اپ! اچانک میرے عقب سے ایک گرجدار آواز ابھری۔ میں نے گھوم کر دیکھا۔ ایک تناور درخت کی اوٹ سے خودکار رائفل کی نال جھلک رہی تھی۔ ہینڈز اپ! کسی نے پشتو میں کہا اور پشتو میں ہی طویل دھمکی دی۔ میری سمجھ میں صرف اتنا آیا کہ یہ دھمکی شکاری کتوں کے بارے میں ہے اور دھمکانے والے نے کہا ہے کہ ہم کتوں کو قابو میں رکھیں۔ اسی اثنا میں دائیں بائیں سے بھی چند افراد نمودار ہوئے۔ وہ سب کے سب مسلح تھے۔ ان میں سے ایک موٹا تازہ شخص لیوی کے لباس میں سیاہی مائل شلوار قمیض میں تھا، جبکہ باقیوں نے عام کپڑے پہن رکھے تھے۔ ان سب کے تیور خطرناک تھے اور صاف محسوس ہوتا تھا کہ وہ معمولی اشتعال پر بے درے گولی چلا دیں گے۔ لیوی کی وردی والا موٹا تازہ شخص مجھے ان نظروں سے دیکھ رہا تھا جن سے ایک تھانے دار رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے قاتل کو دیکھتا ہے۔ شاید اس خشونت کی ایک وجہ میرا لباس بھی تھا۔ زخمی لشکر خان کو لاشوں کے درمیان سے نکالتے ہوئے خون کے دھبوں نے میرا لباس رنگین کر دیا تھا۔ قمیض تو میں نے چادر میں چھپا لی تھی، لیکن شلوار کے دھبے صاف نظر آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ میں ابھی ابھی 4-5 افراد کو دیکھ کر کے آیا ہوں۔ اس وقت میں کسی اور پھڈے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میرے ساتھ ایک زخمی تھا اور مجھے اسے جلد از جلد اسپتال پہنچانا تھا۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو آنکھ کے اشارے سے سمجھایا کہ وہ کتوں کی زنجیریں چھوڑنے کی حماقت نہ کریں۔ حساس جانور حالات کی کروٹ کو سمجھ گئے تھے اور نوارد افراد پر جھپٹنے کے لیے بے قرار نظر آتے تھے۔ وہ بار بار زنجیروں کو جھٹکا دیتے تھے اور درختوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ رائفل پھینک دو! اس مرتبہ موٹے تازے حوالدار نے اردو میں ہدایت جاری کی۔ وہ میرے خط و خال سے سمجھ گیا تھا کہ میں مقامی نہیں ہوں۔ وہ بے وقوفی کی حد تک جوشیلا نظر آتا تھا۔ ایسے لوگوں کے سامنے محتاط رہنا عین عقل مندی ہوتی ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ جب ایسا شخص مسلح بھی ہو۔ میں نے رائفل کندھے سے اتاری اور زمین پر پھینک دی۔ لشکر خان کے دونوں ساتھیوں نے بھی میری تقلید کی۔ 2 افراد پھرتی سے آگے بڑھے اور رائفلیں اٹھا کر واپس چلے گئے۔ کوئی اور ہتھیار تو نہیں ہے تمہارے پاس؟ حوالدار نے کڑک کر پوچھا۔ نہیں، لیکن میں پوچھ سکتا ہوں کہ ہم پر یہ رائفلیں کیوں تان رکھی ہیں تم نے؟ اس کا جواب ہم تم کو چوکی پر چل کر تفصیل سے دے گا۔ خبردار کو چالاکی دکھانے کا کوشش نہیں کرنا۔ اپنا ہاتھ سر سے اونچا رکھو۔ میں نے اس کی ہدایت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اگر تم لیوی والے ہو تو ہمارا راستہ روکنے کے بجائے تمہیں ہماری مدد کرنی چاہیے۔ ہمارے ساتھ یہ شخص شدید زخمی ہے، اسے فوراً اسپتال پہنچانا ہے۔ اسپتال بھی پہنچ جائے گا، پہلے یہ بتاؤ تم لوگ ہے کون اور کہاں سے آ رہا ہے؟ شکار کے لیے نکلے تھے، راستے میں کچھ مسلح افراد نے روک لیا۔ گھوڑے وغیرہ چھیننا چاہتے تھے ہم سے، ہم نے مزاحمت کی تو گولی چلا دی۔ ہم نے بھی جواب دیا، مگر ہمارے اس ساتھی کو برس لگ گیا۔
اب اسے پارا چنار اسپتال لے کر جا رہے تھے۔ بہت اچھے، ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتا ہے، بڑا سورما ہے تم۔ پھر اس نے اپنے نائک سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں گل جان، دیکھا تم نے کیسا نر آدمی خرگوشوں کے پیچھے بھاگ کر ضائع ہو رہا ہے؟ اسے تو لیوی میں ہونا چاہیے۔ بالکل جی، لے چلے نے چوکی، نائک نے لقمہ دیا۔ حوالدار چند لمحے ہمیں گھورتا رہا، پھر سب کو ایک مشترکہ گالی دے کر بولا، چلو اترو نیچے، اوندے لیٹ جاؤ زمین پر، خبردار کوئی چالاکی نہیں چلے گا، ہمارا نام نصیبت خان ہے، 1 سیکنڈ میں ہم بندے کا ناریل توڑ دیتا ہے۔ نصیبت خان صاحب، آپ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں، ہم آپ کے غصے کے نہیں ہمدردی کے مستحق ہیں۔ یہ شخص ڈاکوؤں کے ہاتھوں زخمی ہوا ہے، اگر جلدی اسپتال نہ پہنچا تو یہیں دم توڑ جائے گا، دیکھیں اس کے ہونٹ کیسے نیلے ہو رہے ہیں۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دے کر بولا، اونٹ تو تم سب کا نیلا ہوگا بچہ جی، اور اگر ہمارا بات نہیں مانے گا تو ابھی نیلا ہو جائے گا، چلو اترو، ہم کہتا ہے جلدی کرو۔ میں نے کہا، صوبیدار مرجان کو جانتے ہو تم؟ ہم کسی مرجان کو نہیں جانتا، ہم صرف قانون کو جانتا ہے، تم بس نیچے اترو اور اوندے لیٹ جاؤ، چلو شاباش جلدی کرو۔ اس کا لہجہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک بیپ بیپ کی مدھم آواز ابھری، یہ وائرلیس سگنل تھا۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر چھوٹا سا وائرلیس سیٹ حوالدار کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حوالدار نے یس سر کہہ کر کسی سے گفتگو شروع کی۔ یہ ساری گفتگو گاڑی پشتوں میں تھی۔ میری سمجھ میں صرف اتنی بات آئی کہ حوالدار نصیبت خان اپنے کسی افسر کو ہماری گرفتاری کی اطلاع دے رہا ہے۔ اس کے لہجے میں جوش تھا اور سرخ چہرہ مزید سرخ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وائرلیس پر گفتگو کرنے کے بعد حوالدار کا اعتماد مزید بڑھ گیا۔ اس کے ماتحتوں نے باقاعدہ کھینچ کر ہمیں گھوڑوں سے اتار لیا اور جامع تلاشی لینے لگے۔ خوش قسمتی سے میری پنڈلی سے بندھا ہوا خنجر پھر بچ گیا۔ یہ خنجر میں ربڑ کی ایک کٹ میں خاص ٹیکنک کے ساتھ رکھتا تھا اور جب تک خصوصی طور پر پنڈلی کو نہ ٹٹولا جاتا اس کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ ذرا دیر بعد ایک ڈیزل انجن کی گھر گھر سنائی دی اور میں نے لیوی کی ایک بڑی جیپ درختوں میں رکتے دیکھی۔ جیپ پر کم و بیش 10 افراد سوار تھے۔ ان میں سے 2 لیوی کی مخصوص وردی یعنی شلوار قمیض میں، جبکہ باقی سادہ لباس میں تھے۔ ان کے پاس لشکی پشکی جدید رائفلیں تھیں۔ آنن فانن سب نے ہمیں گھیر لیا۔ ہمارے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے اور دھکیل کر ہمیں جیپ میں سوار کرایا گیا۔ چاروں کتے بھی لیوی والوں نے اپنی تحویل میں لے لیے۔ ان کا رویہ بے حد کرخت تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ اتنی جلدی میں نے رائفل سے محرومی کیوں قبول کر لی۔ یہ لوگ کوئی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیں یہاں سے لے کر سیدھا پھانسی گھاٹ پہ جائیں گے یا فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ جیپ پر آنے والوں میں ایک اونچا لمبا شخص تراب خان جمعدار تھا۔ نوجوانی میں ہی اس کا آدھا سر گنجا تھا اور ناک عقاب کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تراب خان صاحب، ہم مجرم نہیں ہیں۔ صدہ میں صوبیدار مرجان صاحب سے رابطہ قائم کریں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم کون ہیں۔ کون صوبیدار مرجان؟ ہم صدہ کے کسی مرجان کو نہیں جانتا۔ اس نے مجھے پسٹل کی نال سے دھکیل کر پیچھے کیا اور کھٹاک سے جیپ کا عقبی دروازہ بند کر دیا۔ میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ میں نے جیپ کے اندر سے پکار کر کہا، جمعدار صاحب، زخمی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو یاد رکھنا ساری ذمہ داری تم پر ہوگی۔ میری آواز کھٹارا انجن کی گھڑگھڑاہٹ میں دب گئی اور جیپ نے ایک جھٹکے سے ناہموار راستے پر اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔